کہ اگر الگ سے بسم اللہ بسم اللہ۔ تارے نظر کو سینت کے تلوار کر لیا۔ اچھا، تارے نظر کو سینت کے تلوار کر لیا، اپنا بچاؤ ہم نے بھی ناچار کر لیا۔ تارے نظر کو سینت کے تلوار کر لیا، اپنا بچاؤ ہم نے بھی ناچار کر لیا۔ پل بھر تو اس گمان پہ مہر یقین رہی، پل بھر تو اس گمان پہ مہر یقین رہی، بس آئینے نے ہم کو گرفتار کر لیا۔ پل بھر تو اس گمان پہ مہر یقین رہی، بس آئینے نے ہم کو گرفتار کر لیا۔ ایک ہاتھ سے مہار بگولے کی تھام لی، کیا اچھا ہے، ایک ہاتھ سے مہار بگولے کی تھام لی، بڑا اچھا، دوجے سے راہ گزار کو ہموار کر لیا۔ ایک ہاتھ سے مہار بگولے کی تھام لی، دوجے سے راہ گزار کو ہموار کر لیا۔ کوہسارے غم سے آس کا چشمہ نکال کر، کوہسارے غم سے آس کا چشمہ نکال کر، خس خانہ خیال کو گلزار کر لیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر پڑھیں، خس خانہ ہے۔ کوہسارے غم سے آس کا چشمہ نکال کر، خس خانہ خیال کو گلزار کر لیا۔ موج فنا سے آنکھ بچا کر بدست دل، موج فنا سے آنکھ بچا کر بدست دل، کچھ ساعتوں کو ہم نے گرفتار کر لیا۔ موج فنا سے آنکھ بچا کر بدست دل، کچھ ساعتوں کو ہم نے گرفتار کر لیا۔ اور اتنی بڑائی ہم نے چراغ ہنر کی لو، اتنی بڑائی ہم نے چراغ ہنر کی لو، سورج نے سر جھکا کے ہمیں پیار کر لیا۔ اتنی بڑائی ہم نے چراغ ہنر کی لو، سورج نے سر جھکا کے ہمیں پیار کر لیا۔ اور اپنی رسائی میں ہے سمندر گمان کا، اپنی رسائی میں ہے سمندر گمان کا، ساحل سے لوٹ آئے کبھی پار کر لیا۔ اپنی رسائی میں ہے سمندر گمان کا، ساحل سے لوٹ آئے کبھی پار کر لیا۔ کیا کہہ رہے ہیں رحمان بھائی؟ واہ واہ واہ۔ اور نیند آ گئی تو سو گئے کچھ دیر کے لیے، نیند آ گئی تو سو گئے، نیند آ گئی تو سو گئے کچھ دیر کے لیے، اور کیمرے کی آنکھ کو بیدار کرنے نیند آ گئی تو سو گئے کچھ دیر کے لیے، اور کیمرے کی آنکھ کو بیدار کر لیا۔ تارے نظر کو سینت کے تلوار کر لیا، بگولے والا پھر پڑھیں۔ اپنا بچاؤ ہم نے بھی ناچار کر لیا۔ ایک ہاتھ سے مہار بگولے کی تھام لی، ہائے دوجے سے راہ گزار کو ہموار کر لیا۔ تازہ بھی ہو جی رنگا تو بغیر نہیں ہو سکتا، نظر نہیں آتا، ذرا سے وہ ہائی لائٹ کیا۔ میرے لیے بڑی ہے نئی بات ہے۔ آپ دیکھیں نا، پورا بتا دیں، یہ انہوں نے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں، اور یہ ان کی شخصیت کا ایک نیا ہے۔ کمپوز کرنے کی بجائے ہاتھ سے لکھا اور پھر ان کو رنگ کیا ہوا ہے، اور ہر شعر کو الگ الگ رنگ دیا۔ استاد اور اگر کسی شعر میں پہلے سے رنگ موجود نہیں ہے تو بعد میں ڈال دیں۔ یعنی بلیک اینڈ وائٹ کو بھی رنگ کیا ہوا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ پرانی چیزیں لکھی ہوئی تھی تو ان کو ری ٹائپ کرنا یا ٹائپ کرنا ممکن نہیں تھا، تو اسی کی میں نے امیج لے لی اور اس میں جو اضافے کیے ہوئے ہیں ان کو الگ رنگ دیا ہوا ہے، یاد رہ جائے۔ ریویو کرنا ہے ابھی اس کو۔
لیکن اس سے چیز چنگی بن گئی. رنگدار مسالہ بنا. اصل میں میرے پاس وہ کچھ چیزیں ہیں نہیں تھیں. یہ دو چار شعر نسبتاً تازہ ہیں، یہ پیش کر رہے ہیں. اب زندگی بھی درد تہے جام ہی تو ہے. اب زندگی بھی درد تہے جام ہی تو ہے. پی لیں ذرا سی تلخی ایام ہی. بہت اچھی. کیا بات ہے، کیا بات. اب زندگی بھی درد تہے جام ہی تو ہے. پی لو ذرا سی تلخی ایام ہی تو ہے. کیا کہیں، کیا کہیں. ملنا ہے تو ملے ہمیں محنت کیے بغیر. بہت اچھی. واہ واہ. ملنا ہے تو ملے ہمیں محنت کیے بغیر. زحمت سے کیا خریدیے آرام ہی تو ہے. ملنا ہے تو ملے ہمیں محنت کیے بغیر. زحمت سے کیا خریدیے آرام ہی تو ہے. ویسے تو آپ ہی پہ یہ آنا ہے ایک دن. بہت اچھی. ویسے تو آپ ہی پہ یہ آنا ہے ایک دن. مجھ پر بھی تھوپ دیکھیے الزام ہی تو ہے. ویسے تو آپ ہی پہ یہ آنا ہے ایک دن. مجھ پر بھی تھوپ دیکھیے الزام ہی تو ہے. ان کی طرف سے نامہ و پیغام تک نہیں. ان کی طرف سے نامہ و پیغام تک نہیں، لیکن سمجھ سکیں تو یہ پیغام ہی تو ہے. بہت اچھے. ان کی طرف سے نامہ و پیغام تک نہیں. کیا بات. ان کی طرف سے نامہ و پیغام تک نہیں، لیکن سمجھ سکیں تو یہ پیغام ہی تو ہے. اور وہ موت سے ڈرا نہیں ہاں. جس نے سمجھ لیا. وہ موت سے ڈرا نہیں جس نے سمجھ لیا. جس نے سمجھ لیا یہ زندگی کا منطقی انجام ہے. وہ موت سے ڈرا نہیں جس نے سمجھ لیا یہ زندگی کا منطقی انجام ہی تو ہے. کیا کہیں. اب زندگی بھی درد تہے جام ہی تو ہے. پی لو ذرا سی تلخی. نوازش. شکریہ. کیا کہنے لگے. کیا کہنے ہیں. یہ ہیں رحمان حفیظ صاحب. کیا خوبصورت کلام انہوں نے عطا کیا، کیا خوبصورت گفتگو ہوئی. اب صاحب صدارت آپ کی اجازت سے شاعر بہت سارے ہیں. میرا خیال ہے اشارہ ہے ان کے بارے میں کوئی اور صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. ہاں، یہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں باقی تو شاعر بولتے ہیں. سر آپ ہی سنائیں. نہیں، جو کوئی مہمان شاعر میں صرف ایک سجیشن دوں گا کہ احمد ادریس دور سے آئے ہیں. احمد ادریس صاحب، مہمان قاسم شاعر یعقوب صاحب. جو میں سے آئے ہیں ان کو سن لیں. فرا بھی پہلی بار آئی ہے. یہ بڑی اچھی بات. اور آپ سنائیں، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. اب یہ نہیں، میں نے تو سنا ہے. اور یہ آخر پہ پھر صاحب شام ہے اور آخر پہ پھر سن لیں گے. تو جو مہمان شاعر ہیں داسو صاحب آئے ہیں، احمد رحمان ادریس حفیظ صاحب پر آئے ایک ہیں. نظم ہے میری. رحمان حفیظ پر. ہاں بسم تو اللہ. وہ میں. جی جی ضرور. بسم اللہ. یہاں جی اب یہاں نہیں ایک فلمزی نظم ہو گئی تھی ماشاء ایک تصویر کی دیکھ کر، جس میں یہ زیر لب مسکرا رہے تھے. رحمان حفیظ نام ہے، عنوان ہے اس کا. زیر لب یہ جو مسکراہٹ ہے. ہاں. میرے لب یہ جو مسکراہٹ. زیر لب یہ جو مسکراہٹ ہے، اس میں جو پیار کی گھلاوٹ ہے. واہ. زیر لب یہ جو مسکراہٹ ہے، جو پیار کی گلاب. اس میں جو پیار کی گھلاوٹ ہے. حاملانے دل و نظر کے لیے ہاں. ہے پیام اس میں ایک درخشندہ. واہ. زیر لب یہ جو مسکراہٹ ہے، اس میں جو پیار کی گھلاوٹ ہے. حاملانے دل و نظر کے لیے ہے پیام اس میں ایک درخشندہ. بہت اچھی. بے غرض پیار دوستی
بے لوس. واہ بے غرض پیار دوستی بے لوس، دل میں لو دیتا جذبہ ایثار. بے غرض پیار دوستی بے لوس، دل میں لو دیتا جذبہ ایثار. یوں نہیں ہے کہ رائے گاں جائے، یوں نہیں ہے کہ بے اثر ٹھہرے. بے غرض پیار دوستی بے لوس، دل میں لو دیتا جذبہ ایثار. یوں نہیں ہے کہ رائے گاں جائے، یوں نہیں ہے کہ بے اثر ٹھہرے. چاہیے صرف ایک استقلال اپنے حسن آفریں رویے پر. یوں نہیں ہے کہ رائے گاں جائے، یوں نہیں ہے کہ بے اثر ٹھہرے. چاہیے صرف ایک استقلال اپنے حسن آفریں رویے پر. دوست یہ پیارا یہ ہمارا عزیز، دوست یہ پیارا یہ ہمارا عزیز، اس کا رحمان ہو ہمیشہ حفیظ. دوست یہ پیارا یہ ہمارا عزیز، اس کا رحمان ہو ہمیشہ حفیظ. ایک عالم اب اس کو مانتا ہے، ایک عالم اب اس کو مانتا ہے، اپنا محبوب اس کو جانتا ہے. اور بھی کیا کہنے ہیں جی؟ تحسین کی ہمارا صاحب کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں. جی فاقہ صاحب صدر آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا پہلو جو رحمان صاحب کی شخصیت کا ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گی. میرا اپنا ذاتی دوست اکثر پوچھتے ہیں سوچتے ہیں کہ آپ ان سے آج میرے استاد ہو سکتے ہیں یا کوئی رہنمائی ان سے مجھے ملی ہوگی شعری سفر میں. تو ادھر سے نہیں، لیکن رحمان حفیظ کے دو مشورے میرے ساتھ ہیں. پہلا یہ کہ اپنی کمپنی چینج کرو. مثلا جب میں آئی ہوں بالکل اپنے ایج فیلوز اور بالکل نوآموز جو میں بیٹھتی تھی وہ اسکینڈلائزڈ ایریا ہوتا تھا، تو میں بڑی بددل ہو کے غائب ہو گئی. میں نے کہا کہ یہ کچھ اور ہی چکر ہے، یہاں پر جانا مشکل ہے اردو میں بیٹھنا. تو رحمان صاحب نے ایک دن کانٹیکٹ کیا مجھے کہ آپ اب نظر نہیں آتے. سال ڈیڑھ ہو گیا میں نے بائک آؤٹ پہ کی وہاں پہ. پھر میں نے ان کو بتایا کہ لوگ سوائے ایک خاتون سمجھنے کے کچھ اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک جملہ تھا کہ کمپنی چینج کریں، کمپنی چینج کریں. میرے لیے یہ جملہ میرے پورے مطلب ایک پورا سیٹ اپ میرا اس پہ تبدیل ہوا. دوسرا جملہ ان کا یہ تھا، میں پہلے بالکل ایسے بالکل ہی نیکڈ نظمیں لکھتی تھی ابتدا میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بات اپنی قائم رکھیں لیکن اس کو لپیٹ کے کہنا سیکھیں. بات رکھیں وہ ہاں ملفوف یا ملفوف تو وہ یعنی فگرز آف اسپیچ کو استعمال کرنا یا اس پہ انہوں نے اس طرح اسپیشلی کہا کہ آپ اس طرح کی اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور وہ رکھیں. تو یہ ظاہر دو جملے ہیں لیکن یہ میرے لیے بڑی رہنمائی ہے. کایا پلٹ دی. ویسے ہم یعنی ہم شاید میں ساری زندگی اسی حلقہ احباب میں بھٹکتی رہتی اور ایک اور طرح کی خاتون کے طور پر ہی سمجھی جاتی. لیکن ان کے ایک مشورے نے مجھے آپ سب دوستوں کے ٹریٹ کیا اور ایک عزت یا محبت جو ملی وہ ان کے اس مشورے کا نتیجہ ہے. دوسرا یہ ان کا سرپرستانہ رویہ. ہاں یہ خود ان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. یہ مصیبت بنا ہوا ہے لیکن وہ بائی نیچر وہ اچھے اور مجبور ہیں کہ آپ مشورہ دیتے ہیں وہ چاہے کسی بھی معاملے میں. یعنی وہ ان کے اس پروفیشن کے حوالے سے بھی ہے ویسے بھی. اور تیسرا پتہ نہیں مجھے لگا باقی لوگوں کے ساتھ ہے یا نہیں لیکن میری گوسپ فیلو رحمان حفیظ نے ہم دونوں گپ شپ بہت لگاتے ہیں. لائک گوسپ کرتے ہیں بغیر کسی مقصد کے. آپ ایزی ہو کے گپ شپ لگا سکتے ہیں تو وہ ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا لگتا ہے. کمفرٹ جتنی ہو سکتی ہے کسی خاتون کو کسی آدمی سے بات کرتے ہوئے انسانی سطح کا جو تعلق بن سکتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. جناب صدر کی اجازت سے میں جناب میں جب اسلام آباد میں بلاک کے سلسلے
आना हुआ मेरा 2009-10 में। तो यहाँ पे खासी क्योंकि मेरा अहबाब से भी ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं था और अकेडमी फ्लैटर्स में गाय गाय आना जाना होता था मार्केट में। तो मेरी जिस शख्सियत से पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई शेरी हवाले से वो रहमान साहब। रहमान भाई ने उस वक्त इनहराफ का जो है बीड़ा उठाया था और फिर जिस तरह से इन्होंने उसको उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे फोरम्स थे सबको मालूम है और उसमें दो बंदियाँ थीं जिस तरह बदकिस्मती से हमारे यहाँ होती हैं और उसमें शेरी हवाले के अलावा बाकी सब कुछ होता था। लोगों के ऊपर आरा और मुख्तलिफ चीज़ें जो कि अदब से जिनका दूर दूर तक होता है। इन्होंने प्योरली अदबी हवाले से जो नौवारदाने अदब है उनको शेरी अदब स्पेशली उनकी तरबियत के लिए जो काम इन्होंने किया है और ये एक दरवेश तबाह इंसान है जिन्होंने सेल्फलेसली काम किया, बेलॉस किया, जिनको कभी मैंने नहीं देखा किसी चीज़ का क्रेडिट लेते हुए और इतना उसको वो इस्तकामत के साथ इन्होंने उस इनहराफ को चलाया कि हमारे देखते देखते सिर्फ इनहराफ ही रहे तो एक बाकायदा बाज़ाब्ता। और उसमें जो सबसे खूबसूरत बात होती थी कि ख़वातीन को जो इज़्ज़त उसके अंदर दी जाती थी, कोई भी बंदा कोई गुफ्तगू शेर के अलावा किसी पे तनकीद करता तो रहमान हफीज़ साहब उसके साथ इन बॉक्स में जाके फ़ौरी उसकी बूशुमारी कर और उन्होंने उसको इंश्योर किया कि ये ग्रुप जो है इट्स मेंट फॉर द लिटरेरी एक्टिविटीज़ और उस पर फिर उसमें कई जहतें निकाली जिनके बर्थडेज थे, उनके अशार जो हमारे अकादमीन हैं उनके डेज उनका लिखते के मतलब इस पे अशार लिखे दोस्त जिनको याद है तो मतलब उसको एक मल्टी डायमेंशनल नहीं होता। अच्छा ये तो था एक इनका अपना कंट्रीब्यूशन जो और उसमें जो अच्छा मेन पे और लोग थे तो ग्रुप के अंदर जो एक्टिव थे मगर उसके जो रूह रवां थे वो रहमान हफीज़ साहब उस ग्रुप उसका इतना फ़ाल होना और उसका इतना कामयाब होना वो अगर ये ना होते तो वो फिर बाकी ग्रुप्स की तरह वो भी इस तरह ना चल सकता। दूसरी बात इनमें जो इनकी शख्सियत का जो सबसे नुमाया पहलू है इन्होंने हमेशा हौसला दिया और दोस्तों को जूनियर्स को सीनियर्स के साथ जो उनका एक रब्त हमेशा से अदब का रहा है लेकिन जो ये मोहब्बत अपने कुलीग्स को अपने जूनियर्स को देते हैं वो तो एक्चुअली होनी भी चाहिए जो कि हमारा अदबी विरसा है हमारे अदबी तहजीब का एक विरसा है जो कि सिर्फ किताबों की हद तक रह गया था जिसको हम सिर्फ गालिब के ज़माने में और ज़ौक़ के ज़माने में और मीर के ज़माने में किया जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें उससे बिल्कुल हट इन्होंने अपने आप को रवायत के साथ जिस तरह उस शेरी रवायत के साथ और तहजीबी रवायत के साथ अदब जिस तरह ये उस पर कारबंद रहे और जिस तरह दोस्तों को लेके चले मेरे दोस्त की कोई मिसाल नहीं ऐसी शख्सियत है और जिस तरह मतलब मैं समझता हूँ कि ये अदबी दरवेश हैं जिस तरह दरवेशों के यहाँ लोग जब सहूलत समझते हैं चले जाते हैं बैठते हैं उनकी दुआएं लेते हैं उनसे मशवरा लेते हैं उनसे नसीहत लेते हैं ये उस तरह के अदबी दरवेश हैं जब आपका दिल चाहे आप उनके पास चले जाएँ बड़ी खंदा पेशानी के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ जो मुखलसाना राय वो दे सकते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत ज़िंदगी में हमारी दुआएं सदर मैं भी बात कर जी जी इम्तियाज़ इन्होंने जो जूनियर के हवाले से बात की है असल में जब मैं गुज़िश्ता 4-5 सालों नज़र उड़ा तो एक तो फिर शायद तकरीब में आने से शुगर फ्री प्रॉब्लम रहती है तो अलकरम में जो कि फोरम है जहाँ मैं रेगुलर जाता
لیکن رحمان حفیظ صاحب نے یہ جو سارا بھی بات کر رہے تھے یہ بڑا میچ لیس پہلو ہے کہ یہ جونیئرس کو جس طرح سے عزت دیتے ہیں نا وہ بھی اپنے آپ کو بڑا شاعری سمجھنے لگ پڑتا ہے دیکھ کے بڑا تخلیق کار. ان کے ہاں یہ ہے میں نے دیکھا کہ فقی حیدر صاحب کی کتاب کی آئی تھی جونیئر جو ہے کہہ نہیں رہے لیکن مہمان خصوصی بھی یہی ہے انوائٹ کرنے والے بھی یہی ہے سرپرستی بھی یہی کر رہے ہیں موٹیویٹ بھی یہی کر رہے ہیں جو مناسب مشورہ ہے وہ بھی یہ دے رہے ہیں. اور یہ تخلیق کاروں کی خاص طور پہ انحراف کا کے ساتھ جو ہے میں بھی اس میں ایک ٹیم میں ہوں انہوں نے اس طرح سے شامل کیا. کوئی فنکشن ایسا نہیں ہے جس میں یہ انوائٹ کوئی انوائٹ کرے نہ کرے یہ ضرور انوائٹ کرتا ہے. بڑے چھوٹے بھائیوں کی طرح چینل کے لیے کسی کا انٹرویو کر رہا ہوں تب بھی ان کی کیا امریکہ اور کیا انگلینڈ آلریڈی رابطے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں صرف بتایا جاتا ہے کہ یار یہ ہے اور اس طرح سے. تو میں ابھی یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا جب تو شکر نہیں کر سکا لیکن کہ یہ مزاج میں یہ ایکٹنگ کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کا کام کوئی کر نہیں سکتا. کیا بات کہ اتنی بڑی ایکٹنگ جو 4-5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ جو مزاج ہوتا ہے اس کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے آپ کی نظریں جو ہے فرش راہ ہوں اور جونیئر بھی آ رہا ہے سینئر بھی آ رہا ہے آپ اس کو اسی طرح سے مل رہے ہیں وہی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. کبھی تو ان کے نال کو مکھی بیٹھ جائے کبھی تو تیوری چڑھ جائے کبھی تو کوئی بل دیکھ لیں ہم لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو میرا سوال یہ بن رہا تھا کہ آپ کی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ کورس کیا ہوا ہے پونا انسٹیٹیوٹ سے یا نہیں یہ آپ کے مزاج میں بجلی کا دسو خود اچھے ہیں تو ان کو اچھے لوگ اور بھی کوئی دوست میں بسم اللہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں سینئر آپ کریں بات کر رہے ہیں میں ایک بار بڑی دلچسپ بات سنوں کہ انہوں نے تذکرہ کیا نا ابتدائی دور کی جو نالائق تھے دوست تو میں ابھی جو بھائی نے بات کی ہے نا میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چاہتا ہوں. جی یہ تو شاید تھوڑی سی بات کی باتیں ہیں نا میں وہ بتانے لگا ہوں کہ جو اس کے بھی پہلے کی ہے. کہ مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے ترغیب دی اور اکسایا ہمیں مشتعل کیا تو میں نے جو پہلا قطعہ لکھا وہ اس طرح تھا کہ بیاں کیا تمہاری شان کا ہے معجزہ پرور بہائے چشم صحرا میں کھلائے گل ببولوں پر تو ہے مختار کل اپنا سہارا اول و آخر تجھی سے آس رکھتے ہیں کرم کر ہم ملولوں پر. تو میری زندگی کا یہ پہلا قطعہ ان کی ترغیب سے اور انہی کی ڈوک کے ساتھ آج تک میرے پاس موجود ہے. یہ سرور شہید کالج جب ہم اکٹھے پڑھتے تھے تب کی بات ہے نا. تو پھر ظاہر تھوڑا سا اشتہار ہمارے اندر بھی آ گیا. تو یقین کریں کہ ان کی سرپرستی ایک دوست ایک کلاس فیلو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تو ایف ایس سی کر کے وہ انہوں نے پہلے بتا دیا ایک بیماری تھی ذہین تھے یہ چلے گی یو ای ٹی ہم پھر سرور شہید کالج میں. ان کے جانے کے بعد میں 5 بین الکلیاتی پروگراموں میں گیا ہوں عسکروال کالج میں شاید سیٹرڈے ٹاؤن میں بہاڑی میں 5 مشاعروں میں گیا ہوں اور میں 5 میں پرائز ون کر کے آیا. اور یقین کریں کہ اگر ان کی سرپرستی اور معاملت نہ ہوتی تو میرے ایک بھی ممکن نہیں. کیا بات بہت اچھی یہ بالکل میں وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. پھر وہی بات ہے کہ محبت اتنی ہو گئی تھی کہ میں یو ای ٹی پھر میں ان کے پیچھے وہاں جا کے ممتاز ہوں تو شہید عباس صاحب بات کر رہے تھے تو میں یو ای تک بھی ان کے پیچھے جاتے رہا کہ جا کے ان سے مل رہے ایک دفعہ. اللہ نے اس محبت کو قائم رکھا. میں نے کچھ درمیان میں کچھ عرصہ پھر یہ چلے گئے فاصلے بڑھ گئے یہ کوئٹہ چلے گئے تو میں نے بھی سیکھنا چھوڑ دیا. پھر 2 سال پہلے ایک دفعہ انہوں نے دعوتی میں انحراف کا پروگرام تھا ادھر اسلام آباد میں وہاں گیا تو انہوں نے اتنے ادبی انداز میں مجھے شرمندہ کیا کہ میں نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا. اور اب کوشش کرتا ہوں کہ دوستوں کے درمیان آ کے بیٹھتے ہیں کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن ان والی بات ہے کہ ان کو ایک بیماری ہے. میں نے مدتوں پہلے دیکھا کہ جب اختر سیرت العثمان صاحب کی کتاب میں دیکھا جی وہ انتخاب شاہ رحمان حفیظ صاحب کا ہے وہ شائع ہو کے بڑھے 4 اور بھی شائع ہو گئی. ان سے جب پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میری آ جائے گی بعد میں. یعنی 20 کتابیں ان کی سرپرستی میں یا ان کی معاونت سے ان کے ساتھ مل کے لوگوں کی شائع کروا چکے ہیں. ایون کہ احمد ریز صاحب بیٹھے
حتیٰ کہ میں وہ مجھے دیکھ کے کچھ چیزیں یاد آ گیا کہ ہمارے اختروا وزری صاحب اللہ مغفرت کرے، ان کے انتقال کے بعد ان دونوں بندوں نے، رشید صاحب ہمارے فوت ہو کے گجر خان سے، ان کی کتاب انہوں نے یونیٹی میں رہ کے یہاں سے جا کے انہوں نے شائع کروا دی. ادریس بابر کی کتاب شائع کروائی، بہت سارے لوگ کتنے ہی لوگوں کی انہوں نے گھروں سے اٹھا کے مٹیریل ان کی کتابیں شائع کروا دی، لیکن اپنی کتاب کی طرف نہیں آ رہے. یہ ان والی بات اب یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا چکر ہے. ادریس صاحب سر بات کروں گا کہ کچھ بیسیکلی کیونکہ اتنا تعلق گجر خان سے ہے، تو 92-93 کی جو بیلٹ تھی اس میں ایسا سی کا اسٹوڈنٹ تھا میں، تو میری ملاقات ان سے فرسٹ ٹائم ہوئی. اور ہم نے 94 میں ایک رشید جاوید صاحب ایک شاعر تھے گجر خان سے، فقیر مانش آدمی تھے وہ، تو شاید جینون پوئٹ تھے. حفیظ صاحب کو میں نے کہا جی کہ یہ کتاب چھاپنی ہے ان کی، تو حفیظ صاحب نے کتاب کی سلیکشن کی. اس کے بعد امجد اسلام صاحب سے اور لاہور سے بڑے بڑے نامی گرامی شعراء کے نپاچے سب کو لکھوا کے، اور ہم نے اس کو لاہور سے پرنٹ آؤٹ کروا کے، وہ بالکل معذور تھے، مطلب وہ سیٹ سے کھلنے کے قابل نہیں تھے. اس وقت ان کی ہم نے کتاب شائع کروائی، پر اس کے اوپر بڑے بڑے فنکشن ہوئے. اور پھر جب میں لاہور میں گیا 97 میں میرا داخلہ ہوا جامعہ پنجاب لاہور لا ڈپارٹمنٹ میں، تو یہ جو تھے موبائل کا زمانہ تو نہیں تھا، ان کو مجھے پتہ چل گیا. اور یہ میرے پاس پھر میرے ہاسٹل آتے اولڈ کیمپس میں جو لا کالج جاسو سے کہتے تھے، اب آج کل اس کا نام ہے خالد بن ولید، پھر شاہین عباس، ادریس بابر، ان سب کو لے کے میرے ہاسٹل آنا، میرے کمرے میں انہیں ٹھہرنا رکنا. اور جو سب سے ان کی زیادہ خوبی والی بات یہ ہے کہ یہ تعارف کرواتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ فلاں بندہ ہے. آج کل یہ نہیں کیا جاتا نا، آج کل تو یہ دور جو لیگ پولنگ کا ہے وہ حسد کے معاملات ہوتے ہیں. انہوں نے پہلے تعارف کروانا جی کہ یہ فلاں بندہ ہے اور یہ فلاں صنف میں کام کرتا ہے. تو ان کی یہ محبت کا جو پہلو یہ بہت انمول ہے. اس کے بعد جب یہ واپس آ گئے، ہم بھی وہاں سے فارغ التحصیل ہو کے آ گئے، انہوں نے رابطہ نہیں چھوڑا، رابطہ نہیں چھوڑتے. اب تو یہ موبائل کا دور ہے، تو ہم نے گجر خان میں پروگرام کا کرنے کا آغاز کیا. بلکہ میری کتاب 2008 میں آئی، سنگ میل لاہور سے پرنٹ ہوئی، تو وہ اس کتاب کی رونمائی کروانی تھی. تو حفیظ صاحب نے ہم نے مل کے وہاں پہ فنکشن مینیج کیا. جلیل علی صاحب بھی وہیں موجود تھے، آپ بھی تھے، آئے تھے. تو اس کے بعد میں نے کہا جی نراف کا گجر خان میں سیٹ اپ بنانا ہے. تو مشکل کام تھا تھوڑا، کہ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم بس پروگرام ارینج کرو، فائنلائز کرو. تو اسلام آباد اور جو بڑے بڑے شعراء ہیں ہم جہاں سے لانا میرا کام. اور انہوں نے وہ کیا، اور ہم نے بہت بڑا ایک مشاعرہ 2013 میں کروایا کل پاکستان. ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب لاہور سے آئے، انہوں نے وہ پریزائڈ کیا انہوں نے، اور غالباً اسلام آباد سے بہت سے لوگ، یہ بڑا یادگار مشاعرہ تھا. ذوالفقار عادل صاحب وہاں پہ آئے، اور اتفاق سے افضال ندید کینیڈا سے آیا ہوا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے گجر خان بار میں کے اندر پروگرام شروع کیے، 3-4 بڑے مشاعرے اب تک کر چکے ہیں. اس میں بھی علی صاحب بھی آتے رہے سارے. تو یہاں سے ہمیں ایک حوصلہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ یار گجر خان میں پروگرام کروانا ہے اچھے بڑے پائے گا، تو یار کوئی بات نہیں، حفیظ صاحب آئے ہیں وہاں مینیج کر لیں. تو یہ میں سمجھتا ایک ستون ہے نا ہمارے لیے. تو اللہ ان کو زندگی دے اور ان کا جو قائم دائم رکھے، اور جو اس طرح یہ معاملات چلتے رہیں تو یہ بڑی خوش نصیب ہے. جی 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 ضرور کریں. یاد آتے ہیں تیرے آخری دن حسین. یار ان کے بارے میں آپ نے کچھ کہنا تھا؟ انہی کے بارے میں تیرے آخری دن حسین، سوگ میں بھی جاتے ہیں میرے نین حسین. یہ میرے قلب پہ اترا تو کھلا ہے
تو کھلا ہے مجھ پر در حقیقت تیرا غم ہے غم دارین حسین بہت محبت جی، شاباش. در حقیقت تیرا غم ہے غم دارین حسین. حق اگر ہے زدے باطل پہ تو کیا غم جو رہے. حق اگر ہے زدے باطل پہ تو کیا غم جو رہے. حد فاصل کی طرح دونوں کے مابین حسین. بہت شکریہ بیٹا. شکریہ. اچھا میرا خیال ہے کہ اب میں اس کو وائنڈ اپ کروں. اسی سے ایک بات میں آپ کریں. ہاں نہیں، میں وہ صرف ایک جملہ ہے جو رحمان حفیظ، ایک لمبے عرصے کا ایک تعلق رحمان حفیظ صاحب کے ساتھ ہے، بہت ساری باتیں مشاورت بھی ہوتی رہتی ہے، اور جو پوری ان کی جو شخصیت کا جو احاطہ ہے وہ صرف میرے پاس ایک جملے میں ہے کہ رحمان حفیظ کو میں نے ایک مطمئن اور ایک متوازن شخصیت کے طور پر ہمیشہ دیکھا ہے. تو یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی، جو مسلسل جو ایک ان کا ہے رویہ وہ ایک مطمئن شخص کا ہے، مطمئن انسان کا ہے، اور ایک معتدل اور بیلنسڈ آدمی کا. تو میرا خیال ہے اگر کسی اور دوست نے نہیں کوئی بات کرنی تو پھر میں وائنڈ اپ اسے کرتا ہوں. آپ کچھ کہیں؟ قاسم یا جی میری ایسے ٹھیک نہیں ہے، لیکن دو تین جملے ہی ہیں. ضرور. یہ مٹھیاں ٹکیاں کٹانا روزہ کھول کے آنکھیں بند ہو جائیں گی. جی جی. شاعروں میں جو ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنی پریزنس میں بڑا گندا تباہ ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے. ویسے نہیں، لیکن اپنے شعر میں یہ بڑا گندا تباہ دکھائی پڑتا ہے. اور ظاہر ہے بہت سے لوگوں کی معاونت کی ہے، اپنے جذبات کی نسل اور اپنے معاشروں کے بھی کام آئے ہیں. تو محسوس میں یہ بہت بینیفیشل شخص ہے معاشروں کے لیے، اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے. یہ بڑی بات ہے. بہرحال ان کی کتاب بھی جو ہے وہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. وہ میں نے ایک دفعہ ایک پوسٹ لگائی تھی، میرا ایک شعر تھا، بے کتابی کی مسافت ہے کہاں حد کرتا. واہ واہ. ایک غزل لکھتا تھا اور دو کو قلم اچھا تو ہمارے دوسرے نے آگے گوائن کیا کہ اندھیری مل کے کریں آپ وہ یاد ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ بہت اعلیٰ شخصیت کے ساتھ ہم سب لوگ. بالکل. بہت بہت اچھا یادگار. قاسم یعقوب صاحب. بہت سی باتیں ہو چکی ہیں. رحمان حفیظ صاحب سے میرا بھی تعلق 12-14 سال ہو گئے ہیں، اور جس طرح دوستوں نے کہا کہ ان کی شخصیت جو ہے صرف شاعری خوبصورت نہیں ہے، شخصیت بھی بہت خوبصورت ہے. کئی دفعہ ہماری یونیورسٹی میں بھی آ جاتے ہیں، ایک دفعہ میرے آفس میں آ گئے. میں اتنا حیران کہ ہمارے عہد کا اتنا بڑا نام، اہم نام، اور یہاں چل کے آ گئے اور کئی دیر بیٹھے رہے. کئی دفعہ تقاریر کے لیے درخواست کرتے ہیں، بڑی شرمندگی ہوتی ہے. اس دفعہ بھی انہوں نے مجھے کہا، انجم سلیمی مجھے نہیں بلا سکی، انہوں نے ان کے کہنے میں میں آ گیا. تو جتنے بھرپور شاعر ہیں اتنے خوبصورت شخص ہیں. شہزاد نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں انتظار ہے ان کی کتاب کا، اور کم لکھنے والوں کی کتاب تو جلدی آ جانی چاہیے، کیونکہ
بڑا سلیکٹیو لکھتے ہیں, انہیں پریشانی نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں کتاب ان کی آنی چاہیے, بڑی بھرپور کتاب آنی چاہیے. سے منتظر بہت شکریہ جناب. بہت ہی اچھی محفل تھی اور بہت اچھی دوستوں نے گفتگو کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت پہلے اس طرح کی ایک محفل ہونی چاہیے تھی, شاید اس کے کچھ اچھے اثرات برآمد ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ان لوگوں نے, جب یہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے, تو وہاں مشاعرے پر بلایا, افتخار عارف صاحب تھے, میں تھا, اور دوست یہاں سے تھے. اسی دن وہ بابری مسجد والا واقعہ ہو گیا, تو پھر وہ مشاعرہ ملتوی منسوخ کر دیا گیا, لیکن رات ہم وہاں رہے ان کے پاس گپ شپ. تو وہ ایک ایسا وزٹ تھی کہ بغیر مشاعرے کے واپس آئے. یہ یعنی سب دوستوں نے یہ شکایت کی اور اشتیاق ظاہر کیا کہ کتاب جو ہے ان کی آنی چاہیے. اصل میں یہ بہت ارلی ایج میں یہ جو سرپرستانہ خصوصیات کی بات ہوئی تھی, تو یہ ریفارمر بن گئے بہت جلدی. کام وہ بہت بڑا ہے اپنی جگہ پر کہ انہوں نے شاعروں کی فصلیں کاشت کرنا شروع کر دی, اور یہ انحراف کے ذریعے سے ایک رہنمائی فراہم کی اور مختلف علاقوں کے لوگوں کو آپس میں مربوط کیا اور اس سے ایک ماحول بنایا. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ تخلیقی اور ادبی کلچر جو ہے وہ ایک بنا دیا. تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی جو جینون ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے, مرج کر جاتا ہے. لیکن ایک فضا اگر نہ موجود ہو پہلے سے, تو پھر اس کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. خود یہ بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں شعر کی. میں کوئی تازہ چیز کہتا ہوں تو جن 2-4 لوگوں کو میں سنانا پسند کرتا ہوں, ان میں سے رحمان حفیظ صاحب. تو بہت ہی یعنی اب دیکھیں 2 باتیں ہوتی. ایک تو شعر فہمی جنرل بات ہے, ہر کسی میں پیدا ہو سکتی ہے, لیکن ایک ہر شاعر کی کچھ اپنے اسرار و رموز ہوتے ہیں. تو بھلے کوئی بہت بڑا نقاد ہو, ضروری نہیں کہ اس کی تازہ تخلیق پر وہ اس کو اس ہمدردی سے پڑھے یا سن سکے اور پھر اس طرح شیئر کر سکے اس کی کریٹو جو واردات تھی اس کو, اور اس میں کوئی اپنا اظہار کر سکے. تو اس لیے ایسے لوگوں کی اہمیت صرف نقادوں سے بڑھ جاتی ہے. تو میرے لیے میرا ایک اثاثہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ میرے بڑے کام آتے ہیں اس اعتبار سے. دوسری ان کے اندر جو بہت بڑی خوبی ہے وہ بزرگوں کا احترام ہے. یہ اس پہلو سے تو بات ہو گئی کہ وہ شفقت بہت کرتے ہیں اور جونیئرز کے ساتھ بڑی محبت اور پیار سے پیش آتے ہیں اور انہیں پروموٹ کرتے ہیں, ان کی گرومنگ میں ہیلپ کرتے ہیں. لیکن دوسری سائڈ ان کی یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ با ادب با مراد, تو میرا خیال اس میں اس پہلو کا بھی بڑا دخل ہے. تو بڑوں کی بہت عزت کرتے ہیں, اور یہ بات جو ہے بہت کچھ ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ جو آدمی ہر شاعر جو لکھنے لگتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے اوپر جبریل آتا ہے اور میں کوئی خاص آدمی ہوں. تو وہ اس سراب میں یا اس سبجیکٹیوٹی میں دوسروں کی نگیشن شروع کر دیتے ہیں, اور بزرگوں کے بارے میں سمجھتا ہے یہ کوئی اینٹیک ہو گئے ہیں, دقیانوسی چیز ہو گئی. لیکن یہ جو ہے بہت ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پھر دل کے بھی قریب ہوتے جب چلے جاتے ہیں ایسے لوگ لکھنا چاہتا ہو. اس طرح کی تہذیب کا, اس طرح کی شائستگی کا اور اس طرح کی یعنی ایک انسانیت کا جو اظہار کرتے ہیں. یہ کام جو انہوں نے کیا ہے نا, پھیلایا ہے, بہت ٹائم انہوں نے دیا ہے انحراف کو. یہ انہوں نے بہت سارا اپنی وہ جو ان کے تخلیق کار کا جو حق تھا وہ بھی سلب ہوا ہے اس میں سمجھتا ہوں. یہ میری بڑی دیانتدارانہ ہے,
کیونکہ اپنے تخلیق کار کے ساتھ، تخلیقی سیلف کے ساتھ آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، لیو کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ چہل قدمی کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ بے معنی سفر کرنے پڑتے ہیں، تو پھر بات جا کے کہیں بنتی ہے. تو وہ تھوڑا سا آؤٹر ہو گیا زیادہ، یعنی وہ جسے بھلائی کے کام کرنے کی جو ان کے اندر دائیا ہے وہ زیادہ فعال ہو گیا. ایک وجہ یہ ہے ان کی کم لکھنے کی. دوسری وجہ ہے ان کا وہی نکات. جس شاعر کا نکات زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک بیلنس کی ضرورت ہے. آپ کے تخلیق کار کی قوت میں، آپ کے نکات کی قوت میں ایک بیلنس رہے تو کام چلتا رہتا ہے. وہ لوگ تو بہت ہی زیادہ لکھتے ہیں جن کا نکات کمزور ہوتا ہے، وہ لکھتے چلے جاتے ہیں. تو جن کا نکات ذرا زیادہ مضبوط ہوتا ہے ان کا تخلیقی عمل جو ہے اس کی رفتار اتنی تیز نہیں ہوتی. تو اس میں بھی پھر وہ جو ہے نا آپ کا نکات، اس کو ڈاج کرنا پڑتا ہے، اس کو دھوکہ دینا پڑتا ہے یا اس کو معطل کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر کسی مضبوط نکات تنقیدی صلاحیت رکھنے والے شاعر کے ہاں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اس کی تخلیقی واردات کا جو کانگ ہے وہ اتنی چڑھ کر آ رہی ہو کہ اس کا تخلیقات پیچھے رہ جائے، تو وہ بات پھر کہیں آگے نکل جاتی ہے، بہت آگے نکل جاتی ہے. تو ایک زیادہ مضبوط نکات کا تخلیق کار جب کبھی اپنے نکات کو تسخیر کر کے کچھ کہتا ہے تو وہ بڑی ایکسیپشنل چیزیں ہوتی ہیں. اور تو ان کے ہاں وہ چیزیں ہیں، یعنی جو شاعری انہوں نے کر رکھی ہے اس میں بعض بڑے غیر معمولی اشعار آپ کو سننے ملتے ہیں. تو میں اللہ میاں نے جہاں مجھے بہت سارے مخالف دیے، وہاں بہت سارے دوستوں سے بھی مجھے نوازا، اور ان میں رحمان حفیظ صاحب کو میں بڑی کیا کہنے ہیں، کیا خوبصورت گفتگو ہوئی، کیا عمدہ دوستوں نے رحمان حفیظ صاحب کے متعلق گفتگو فرمائی. صاحب صدارت آپ کی اجازت سے ہم جو مہمان آئے ہیں، جی بالکل 3-4 بندے، تو شہزاد صاحب